السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سامعین کرام و معزز ناظرین، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اناج اور غلے میں زکوٰۃ اور ہمارا معاشرہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن اور اس کی اساس ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے دلائل سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تقریباً 82 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، جس سے زکوٰۃ کی عظمت، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کا نماز سے گہرا تعلق عیاں ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تم لوگ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی وجہ ہے، زکوٰۃ کا یہی درجہ اور مقام ہے، زکوٰۃ کی یہی اہمیت و فضیلت ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ کی قسم میں ہر شخص کے خلاف اور ہر شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ نماز کی ادائیگی تو کریں گے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے تو میں ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے باز آ گئے، زکوٰۃ نہیں دینے لگے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا اور یہ اعلان فرمایا تھا کہ سنو، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ آج ادا کرے گا لیکن اس رسی کو نہیں دے گا جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، نہ دینے کی وجہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ دیا کرتے تھے لیکن اب رسول نہیں رہے، اس وجہ سے وہ رسی، وہ عقاب، وہ اونٹ باندھنے کی رسی نہیں دیں گے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، کسی کا کوئی تنازع نہیں، کسی کی کوئی الگ رائے نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں پر اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جو شخص
زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ جب آدمی ادا کرتا ہے تو یوں ہی نہیں، زکوٰۃ کے کچھ فوائد ہیں، میں یہاں 4 فائدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بیواؤں کو زکوٰۃ ملتی ہے، یتیموں کو زکوٰۃ ملتی ہے، بے کسوں کو زکوٰۃ ملتی ہے، بے سہارا لوگوں کو زکوٰۃ ملتی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا کام انجام پاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ آدمی جب مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں، مال کو اگر صاف کرنا چاہتے ہیں، میل کچیل سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ کھیتی کو کبھی نقصان پہنچتا ہے، آفت لاحق ہوتی ہے تو اس سے بچانا اگر چاہتے ہو، اگر اپنی کھیتیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ آفات سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، ایک شخص نے کہا کہ اس سال اس علاقے میں اس جہت اس جانب جتنے لوگوں کے کھیت ہیں ان تمام کا دھان سوکھ گیا، بالی میں دانہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہ غور کریں کہ کیا اس سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ آئیں، وہ سارے لوگ آئیں ہمارے پاس اور ہمارے ادارے میں 500 روپے کر کے رسید کٹائیں اور یہ عہد کریں کہ آئندہ سال سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ العزیز آئندہ دان خشک نہیں ہوگا، سوکھے گا نہیں، بالی سوکھے گی نہیں، دانہ بھر کر کے آئے گا، بالیاں انشاءاللہ بہترین ہوں گی اور اچھی پیداوار ہوگی۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبودیت و بندگی بجا لانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی بندگی کو بجا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیں، اگر آپ اپنے دلوں کی صفائی کرنا چاہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیا کیجیے، جب وہ زکوٰۃ آپ کو دیں گے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، آپ ان کو پاک صاف کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ان مالوں میں فرض کی ہے جو مال بڑھتا ہے، انسانوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسانوں کے جس مال میں فائدہ ہوتا ہے، انہی اموال میں اللہ احکم الحاکمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ کھیت ہے، ہم اور آپ کھیتی کرتے ہیں اور جب کھیتی کرتے ہیں تو پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، دھان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس میں زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض آدمی سوچتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال کب جائے گا، یقیناً ایسا کبھی نہ سوچیں، یہ ہرگز نہ سوچیں، یقیناً ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، مال کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آدمی
ہماری کھیتی اور ہماری پیداوار سے تعلق ہے۔ جو لوگ کسان آدمی ہیں، کسان پیشہ آدمی ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں اور بہت سارے کھیت میں وہ دھان لگاتے ہیں اور بہت سارا دھان ان کے یہاں ہوتا ہے، بڑی اچھی پیداوار ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ اگر اس نے دھان پیدا کیا ہے، اس کے یہاں خوب زیادہ پیداوار ہوئی ہے، خوب زیادہ کھیتی ہوئی ہے، تو فقر و مباحات کے لیے نہیں کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، ہمارے فخر کے بیان کر رہے ہو، چائے کی دکان میں بیان کر رہے ہو، ہوٹلوں میں بیان کر رہے ہو، مجلسوں میں بیان کر رہے ہو، عام جگہوں میں بیان کر رہے ہو کہ اس سال ہمارے یہاں بہت زیادہ دھان ہوا ہے، بہت زیادہ پیداوار ہوئی ہے، اس لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے یہاں بہت زیادہ پیداوار عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ دھان اگایا ہے، تمہارے کھیتوں میں بہت زیادہ دھان اگا ہے، تو یاد رکھو اس میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں تمام لوگوں کا حق ہے۔ وہی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ آپ کے مالوں میں، ہمارے مالوں میں، آپ کے دھان میں، ہمارے دھان میں، آپ کی کھیتی میں، ہماری کھیتی میں، آپ کی پیداوار میں، ہماری پیداوار میں مانگنے والوں کا حق ہے، اور جو لوگ مال سے محروم ہیں، جو یتیم ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، اور ایسی جگہیں ہیں جہاں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، ایسی جگہیں ہیں جہاں بے سہارا بچوں کی کفالت ہوتی ہے، مفت تعلیم کا نظم ہوتا ہے، وہاں آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں، ان کو دیا کریں۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ لوگوں سنو، لوگوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم کماتے ضرور ہو، تم محنت ضرور کرتے ہو، تم مزدوری ضرور کرتے ہو، مگر جو تم پاکیزہ روزی کماتے ہو اور کھاتے ہو اس میں سے کچھ زکوٰۃ ادا کرو ایمان والو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ ادا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے، ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیو، آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی محنت سے اگایا ہے، ہمارے یہاں فصلیں تیار ہوئی ہیں، ہماری محنت کی چیزیں، ہماری کمائی ہے، کیوں ہم زکوٰۃ ادا کرنے جائیں؟ نہیں، اگر خرچ نہیں کرو گے، سب کھیت و کھلیان ہی سے بیچ ڈالو گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی بجائے بہت سارے بہانے کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے تو آنے میں دیر کر دی، ہم نے تو کھیت اور کھلیان ہی سے بیچ دیا، یا آپ نے ایسا کیا کہ آپ دیر سے آئے، ہم نے دوسروں کو دے کر کے ختم کر دیا۔ آپ لاکھ بہانے کرتے ہو، کبھی آپ کہتے ہو کہ کھیت میں ہم کھاد لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یاد رکھو یہ سارے بہانے نہیں چلیں گے۔ آپ جو بھی عذر کریں، آپ جو بھی بات کہیں کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم نے بیچ دیا، نہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، واجب قرار دی ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بے سہارا لوگوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ان بچوں کا حق ہے، اور ان جگہوں کا حق ہے جہاں کفالت ان کی ہوتی ہے، جو بے سہارا بچے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جو بے کس لوگ ہوتے ہیں، جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، ان کا حق ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین فرما رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، یہاں سونے اور چاندی سے مراد صرف سونا اور چاندی ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں سونے اور چاندی سے کی طرح وہ اموال بھی ہیں، وہ جائیداد بھی ہیں، وہ اشیاء بھی ہیں، وہ پیداوار بھی ہیں، وہ خلیجات بھی ہیں، وہ اناج بھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اس سال ہمارے یہاں 200 من دھان ہوا، 500 من دھان ہوا، 1000 من دھان
سقط السماء والعیون او ما كان عثريا على العشر، کہ جو کھیت بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہوں، چشموں کے پانی سے سیراب ہوتے ہوں، یا جن کھیتوں میں نمی رہتی ہو، جس زمین میں نمی رہتی اور اسے کھیتی تیار ہوتی ہو، اسے 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر مشین کے ذریعے سے یا کسی اور آلے کے ذریعے سے سیراب کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سقي بالنبي وما سقي بالنبي نصف العشر، اور جو آلات کے ذریعے سے سیراب کیا گیا ہو، جو زمین آلات کے ذریعے سے سیراب کی گئی ہو، مشین کے ذریعے سے سیراب کی گئی ہو، یا اور کسی آلے کے ذریعے سے سیراب کی گئی ہو، جو زمین کسی اور چیز کے ذریعے سے سیراب کی گئی ہو، تو اس میں 20واں حصہ دینا ہے، 20واں حصہ دینا ہے۔ اب ہم حساب کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 من دیا تو کتنا من دینا ہوگا، 200 من دیا تو کتنا من دینا ہوگا، 500 من دیا تو کتنا من دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہیلے اور بہانے نہ کریں، اور جو لوگ آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، جو محسرین پہنچتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، جنہوں نے یتیم، بے سہارا، نادار، غریب، مفلس بچوں کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے، ان کی پڑھائی کا نظم، ان کی رہائش کا نظم، ان کی کتابوں کا نظم، بجلی پانی کا نظم اور دیگر تمام چیزوں کا نظم کر رکھا ہے، جب ایسے حضرات آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ آپ لے جا کر کے ان جگہوں میں پہنچا دیتے، لیکن وہ خود آپ کے یہاں پہنچتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف بہانے کر کے ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، سخت سے سخت عذاب دے گا اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال میں حساب کریں، دھان میں حساب کریں، پیداوار میں حساب کریں، اور حساب سے زکوٰۃ دیں، یا تو 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور مکمل طور سے صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہیلے سے، بہانے سے اور دیگر اعذار سے، عذر پیش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ